بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع ہے حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر، ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ آگے ارشاد فرمائے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو قتل کرنے میں حسن سلوک کرو۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جب ہم کسی کو قتل کریں تو قتل کرنے میں حسن سلوک کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ کہ جب ایسی صورت کہ جس صورت میں جیسے کہ پچھلی احادیث کے اندر گزرا کہ مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا سوائے تین چیزوں کے، کہ تین ایسی صورتیں ہیں کہ اس کے اندر مسلمان کا خون بہانا حلال ہے، تو جب اس صورت کے اندر اس کا خون بہایا جائے، جیسے مثال کے طور پر قصاص کسی سے لیا جا رہا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اب اس صورت میں حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کو قتل تو کرنا ہے، لیکن جب اس کو قتل کرنا ہے تو اس کو قتل کرنے میں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب وہ حسن سلوک کی صورت کیا ہوگی وہ آگے حدیث کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو ذبح کرنے میں حسن سلوک کرو۔ اب یہ دونوں بظاہر ایک جیسی صورتیں ہیں، کسی کو قتل کرنا یا جانور کو ذبح کرنا ایک جیسی بظاہر صورتیں ہیں۔ تو اب اس صورت میں یعنی جب کسی کی جان لینی ہے تو اس کے اندر حسن سلوک کیا ہوگا؟ فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ جب تم کسی کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے، چھری کو تیز کرے، اس کو خوب اس کی دھار تیز ہو، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، یعنی جس کو وہ ذبح کرنے لگا ہے یا اگر کوئی آدمی ہے اس کو قصاص کے طور پر قتل کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو قتل کیا جائے گا نا، اس کی گردن کاٹی جائے گی، تو اس کو قتل کرنے کے لیے جو آلہ ہو وہ اتنا تیز ہو کہ اس کی فوری طور پر جان نکل جائے، ایسے نہ ہو کہ وہ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ اس کی جان نکلے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے لیے چھری جو ہے وہ اتنی تیز ہو کہ جیسے ہی چھری گردن پر چلے تو اس کی گردن کٹ جائے، یہ نہیں کہ چھری پھیرتا رہے اور گردن آہستہ 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 تھوڑی سی کٹے، پھر تھوڑی سی کٹے، پھر تھوڑی سی کٹے، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور حضور نے اس بات سے منع فرمایا کہ اس کو جب ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یعنی اس کو ذبح کرو تو اس کا ذبح فوری طور پر ہو جائے، اور
دوسری روایات میں یوں بھی موجود ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ مثال کے طور پر قربانی کا جانور ہے تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایک سے زیادہ جانور قربان کرتے ہیں، تو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جب آپ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت سامنے دوسرا جانور نہ ہو، کیونکہ وہ جب اس کو دیکھے گا جانور کو ذبح ہوتے ہوئے تو اس کے جو دیکھنے سے اس کے ذہن پر ایک خوف طاری ہوگا، اور جب تک وہ ذبح نہیں کیا جائے گا وہ ایک خوف کے اندر مبتلا رہے گا، تو وہ اس کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جس جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اس جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، کیونکہ جب آپ جانور کے سامنے چھری کو تیز کریں گے تو اور جانور چھری کو تیز ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو جو ہے اس سے خوف آئے گا، ڈر لگے گا، اور جب تک پھر اس کو ذبح نہیں کریں گے وہ اس خوف اور اذیت کے اندر مبتلا رہے گا، تو یہ ذبح کرنے میں اس کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کو قتل کرو یا جانور کو ذبح کرو تو آلہ اتنا تیز دھار ہو کہ وہ فوری طور پر اس کی جان نکل جائے، تڑپ تڑپ کر جان نہ نکلے۔ تو اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جب کسی کی جان لینا ضروری ہو، جانور کو ذبح کرنا ہے، چاہے اس کو قربانی کے طور پر کرنا ہے، چاہے کسی نظر کی جو ہے وہ منت مانگی ہے اور اس کے بدلے میں جانور قربان کرنا ہے، یا حج اور عمرے کے درمیان کوئی قربانی ضروری ہے وہ دینی ہے، یا ویسے ہی کوئی شخص جو ہے وہ جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرتا ہے تاکہ اس کا گوشت کھایا جا سکے، تو اس کے اندر اسلام کہتا ہے کہ تم نے اس کی جان تو لینی ہے، اس کو ذبح کرنا تو تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو ذبح کرنے میں اس قدر احتیاط کرو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جس کو قتل کرنا ضروری ہو گیا ہے تو اس کو قتل کرنے میں اس قدر اس کی جان آسانی سے اور جلدی سے نکل جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو ذہنی طور پر جو اذیت ہے وہ نہ دی جائے۔ تو جو اسلام جس کے قتل کرنے کا حکم آ جائے، جس کو قتل کرنا ضروری ہو، اس کے قتل کرنے میں، اس کو ذبح کرنے میں، اس کی جان لینے میں اس قدر احسان کرنے کا حکم دے رہا ہو، تو وہ اسلام جو زندہ ہے اس کے ساتھ کس قدر زیادہ احسان کرنے کا حکم دے گا، کہ جو شخص زندہ ہے اس کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ زندوں کے ساتھ جو ہے حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب جو احسان، جس کے اندر احسان مندی نہیں ہے، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں جانتا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کے اندر حسن سلوک جو ہے، اچھا برتاؤ، اس کی بڑی اہمیت ہے حسن سلوک کی، کہ تمہارا سلوک، تمہارا اخلاق، تمہارا طریقہ لوگوں کے ساتھ وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا بھی ضروری ہو جائے تو اس صورت میں بھی اسلام کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے حسن سلوک کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔